ایک چیز البتہ اولیاء اللہ کے پاس، بزرگان دین کے پاس ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں۔ یہ کشف اور الہام ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اولیاء اللہ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے علوم منکشف ہوتے ہیں، غیوب منکشف ہوتے ہیں، چھپی ہوئی باتیں اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہوتی ہیں، اللہ بتاتا ہے تو معلوم ہوتی ہیں۔ اس کو کشف یا الہام کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کا قاعدہ ہے کہ کشف کی اور الہام کی بنیاد پر کسی کے کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر حکم لگایا، وہ بالکل بظاہر بالکل درست ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کشف اور الہام کی بنیاد پر کسی کے کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی ولی صاحب کشف ہے، صاحب الہام ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، نور قلب سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے، لیکن شریعت اس کو دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتی، اور جو صاحب کشف، صاحب الہام ہوتا ہے، وہ اپنے کشف اور الہام کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دے کر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ اگر ان پر ظاہر ہوتا ہے تو ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو شریعت اس کو ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے، کشف کی بنیاد پر حلال حرام کے مسائل ثابت نہیں ہوتے، کشف کی بنیاد پر کسی کا کفر ثابت نہیں ہوتا، وحی کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔ وحی میں کشف میں فرق یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے، اور کشف کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی علم ہوتا ہے۔ ظنی علم کا مطلب یہ کہ اگرچہ کہ وہ علم سچا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک گمان پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی دوسری بات شامل ہو گئی ہو، اس میں کوئی ان کا خیال شامل ہو گیا ہو۔ ایسا عموماً تو نہیں ہوتا، مگر ایک امکان تو بہرحال باقی رہتا ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے مراتب ہیں، نبی نبی ہے اور ولی ولی ہے، نبوت میں، ولایت میں بہت بڑا فرق ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرق ہے کہ وحی کے ذریعے جس طرح منافقین کے نفاق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، کشف کے ذریعے ایسا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بالفرض آج کے زمانے میں اگر کوئی منافق ہے بھی تو آخرت میں ظاہر ہوگا کہ وہ منافق تھا، دنیا میں تو ہم اس کو پہچان نہیں سکتے۔